نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ 6 برس کی عمر میں پہلی بار مدینہ منورہ گئے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے بچوں کے ساتھ جب نہایا کرتے تھے نا، بنو نجار کے محلے میں ایک تالاب تھا، حضور قمیض اتار کے جب وہاں نہانا شروع کیا تو یہودی معاشرے کے اندر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح فوراً پھیل گئی کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ بچہ نبیوں کا امام ہے، کیونکہ آقا کریم کے دونوں کندھوں کے مابین ایک بالوں کا گچھا تھا۔ اور بالوں کا گچھا کیوں تھا؟ اللہ نے نیچے بالوں کے گچھے کے نیچے مصطفیٰ کی مہر نبوت کو چھپایا ہوا تھا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں، وہ غلط ہیں۔ اللہ نے یار کو پیدا ہوتے بھی مہر نبوت لگا کے نبی بنا کے بھیجا تھا، اوپر بال پیدا کر دیے تھے تاکہ پتہ نہ چل جائے وقت سے پہلے۔ 40 سال کے بعد اللہ کی مشیت یہ تھی کہ 40 سال کے بعد میرا نبی اپنے کردار کا لوہا منوا لے ایک مرتبہ، پھر یار کی نبوت کا اعلان بھی کرواؤں گا اور مہر نبوت کی زیارت بھی کرواؤں گا۔ اور جب شور مچ گیا، نبی کی ماں کو فکر پڑ گئی کہ یہ میرا بچہ، پہلے شوہر نہیں رہا کہ کوئی بچے کو تکلیف نہ پہنچائے، نبی کی والدہ نے پتر کو سینے سے لگایا، رخت سفر باندھا اور مکے کا ارادہ کر لیا۔ مدینہ منورہ سے کم از کم 200-250 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوتا ہے۔ اب واقعی وادی آتی ہے اور حضرت آمنہ کو بخار چڑھ جاتا ہے، تیز بخار چڑھ گیا۔ نبی کی ماں سمجھ گئی کہ یہ بخار میری زندگی کا آخری بخار ہے۔ پہلے والد گرامی کا سایہ نہیں رہا، اب ماں جا رہی تھی، اور نبی کریم کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا۔ عربی پڑھنے والے طلبہ بیٹھے ہیں، ذرا غور کرنا، اعراب کی غلطی تو نہیں کہیں، اور نوٹ فرمائیں ذرا۔ نبی کی والدہ ماجدہ، آج جو مولوی بدبخت کہتا ہے نبی کی ماں معاذ اللہ مشرکہ تھی، نبی کی ماں معاذ اللہ جہنمیہ ہیں، اسی زبان کٹ جائے۔ میں کہا کرتا ہوں آج تم کسی برتن میں دودھ ڈالنے لگتے ہو تو دودھ ڈالنے سے پہلے برتن کو صاف کرتے ہو، کہ اگر برتن گندا ہوا تو دودھ خراب ہو جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں میاں تیرا 2 کلو دودھ زیادہ قیمتی ہے یا محمد کا نور زیادہ قیمتی تھا؟ جس طرح دودھ ڈالنے سے پہلے برتن کو پاک کیا جاتا ہے، اسی طرح مصطفیٰ کا نور اللہ نے شکم آمنہ میں رکھنے سے پہلے شکم آمنہ کو بھی پاک فرما دیا تھا۔ حضرات، نبی کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھایا اور کیا پڑھا؟ آپ فرما کہ بارک اللہ فیک من غلام یبن الذی من حومت الحمام نجا بعون الملک العلام فودی غدات الدرب بالسہام بمیت من ابل السوام ان صح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الی الانام تبعث فی التحقیق والاسلام تبعث فی الحل و فی الحرام من عند ذی الجلال والاکرام دین ابیک البر ابراہام فاللہ عنہا قال الاسلام اللہ توالیہا ما الاقوام۔ کہ نبی کی ماں نے سجدہ آمنہ نے اشعار پڑھے، اور میری خوش بختی سن 2015 کے اندر جب رب نے مجھے عمرے کی سعادت عطا فرمائی تو میں نے سجدہ آمنہ کے یہ اشعار ان کے قدموں میں کھڑے ہو کے پڑھے تھے اور سلام پیش کیا تھا۔ نبی کی والدہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہے بارک اللہ فیک من غلام، فرماتی ہے بیٹے اللہ تجھے برکتیں دے۔ 360 بت پڑے تھے کعبے کے ارد گرد، رب کعبہ کی قسم نبی کی ماں نے کسی بت کا نام نہیں لیا، نام لیا تو اللہ رب العالمین کا نام لیا۔ کہا بیٹا اللہ تجھے برکتیں دے۔ آگے کیا کہا؟ یبن الذی من حومت الحمام، تو وہ ہستی کا بیٹا جس کو اللہ نے موت سے بچایا تھا۔ نبی کے دادا نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا۔ آج مولوی کہتا ہے نبی کے والدین مشرک تھے، ارے تو دمبا ذبح نہیں کر سکتا اللہ کے نام پہ۔ نبی کا دادا اتنا بڑا توحید پرست تھا کہ وہ چاند ورگا پتر ذبح رب کے نام پہ کر رہا۔ کہا کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا اللہ کے نام پہ میں ذبح کروں گا۔ منت مانی گئی، اللہ نے پوری کر دی۔ پھر وقت آیا منت پوری کرنے کا، آپ نے چھری پکڑی، ایک ہاتھ میں حضرت عبداللہ کی کلائی پکڑ لی، ذبح کرنے کے لیے کعبے کی طرف جا رہے تھے۔ مکے میں شور مچ گیا، وہ عبد المطلب پتر ذبح کرنے جا رہا ہے، اگر آج اس نے ذبح کر لیا تو کل ہمارا کیا بنے گا؟ آؤ جا کے اسے روکیں کہ ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، چھری بھی چھین لی، حضرت عبداللہ کی کلائی کو بھی چھین لیا، کام ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ بالآخر بڑی لے دے ہوئی، بالآخر یہ طے پایا کہ ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کرو، ایک طرف یہ لڑکا کھڑا کرو، دوبارہ قرہ ڈالو، اگر قرہ نکلے اونٹوں کے نام،
تو اونٹ ذبح کر دینا، اگر قرہ نکلے لڑکے کے نام تو 10 اونٹ بڑھا دینا۔ اس طرح ایک طرف 10 اونٹ کھڑے کیے گئے، ایک طرف حضرت عبداللہ کو کھڑا کیا گیا، دوبارہ قرہ نکالا، قرہ نکلا حضرت عبداللہ کے نام، 10 اونٹ مزید کر دیے، پھر قرہ نکالا، پھر قرہ حضرت عبداللہ کے نام، اس طرح 10ویں بار جا کے قرہ نکلا حضرت عبداللہ کی بجائے اونٹوں کے نام۔ عبدالمطلب فرمانے لگے نہیں 3 مرتبہ قرہ نکالو، 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ قرہ نکالا گیا تو 3 مرتبہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اس طرح 100 موٹا تازہ اونٹ نبی کے ابا جی کی جگہ پہ ذبح کیا گیا۔ اللہ نے نبی کے باپ کو ذبح ہونے سے بچایا تھا۔ حضرات توجہ تو کریں، ایک دن میرے آقا سے پوچھا گیا حضور تمہارا تعارف کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ حدیث کے راوی ہیں، میرے آقا نے فرمایا انا ابن سبیہین، لوگوں میرا تعارف کیا ہے؟ میرا تعارف یہ ہے کہ میں 2 ایسی ہستیوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ہے، ایک عبداللہ ہے، وہ اپنے ابو کی اتنے فرما بردار تھے کہ باپ کی فرما برداری میں ذبح ہونا بھی قبول کر لیا تھا۔ دونوں نبی کے جد امجد ہیں، ایک والد گرامی ہے، ایک حضرت اسماعیل ہے۔ اور دیکھیں قربانی کے دن قریب ہیں، اللہ نے حضرت اسماعیل کی یادگار کو بھی باقی رکھا قربانی کی شکل میں، اور مقتول کی دیت 100 اونٹ ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اسلام کے اندر مقتول کی دیت 100 اونٹ مقرر کر کے اللہ نے قیامت تک کے لیے یادگار عبداللہ کو بھی قائم فرما دیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے تو اس ہستی کا بیٹا جس کو اللہ نے موت سے بچایا، اور آگے کہا اے میرے بیٹے میں نے تیرے بارے جو خواب دیکھے اگر وہ خواب ہو گئے پورے تو میں دیکھ رہی ہوں جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک تیری مصطفائی ہوگی۔ کہا کہ من عند ذی الجلال والاکرام، تجھے نبی بنانے والا رب ذوالجلال والاکرام ہے۔ مبعوث فی الحل و فی الحرام، تو ہل کا نبی، تو حرم کا نبی، تو پوری خدائی کا نبی۔ کہا بیٹا تو دین ابراہیمی پر ہے، اور آگے نبی کی ماں نے کہا بیٹا میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، فاللہ انہاک عن الاصنام، میں تجھے خدا کے واسطے بتوں سے روکتی ہوں۔ مجھے بتائیں جو ماں اپنے بیٹے کو بتوں سے روکتی ہے وہ بتوں کے خود قریب کب جاتی ہوگی؟ یہ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے۔ اور نبی کی ماں نے کہا لا توالیھا مع الاقوام، قوم بت پرستی کرتی ہے تو کرے، قوم کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بیٹا تو نے بتوں کے قریب نہیں جانا۔ یہ نبی کی ماں نے وصیت فرمائی۔ پتہ چلا 2 کام مائیں کریں، ایک پہلا کام ماں پتر کو دعا دے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بنو ہاشم کی ماؤں کی شان اللہ کی بارگاہ میں اس لیے زیادہ ہے جو اپنے پتروں سے پیار زیادہ کرنے والے ہیں۔ آج بیٹا اگر وہ ریڈی نہیں ہوتا ہے، بیٹا ماں سے 4 فٹ دور ہے، 5 فٹ، اور ماں بیٹے کو قریب نہیں کرتی کہ میرا میک اپ خراب نہ ہو جائے، ماں بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی میری ڈیوٹی میں کمی نہ آ جائے، تو پھر بیٹا بھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں ڈال کے آئے گا نا۔ تو جو مائیں پتروں کو دودھ بھی پلاتی تھیں، نظروں سے محبت بھی منتقل کیا کرتی تھی، وہ پتر مرتے مر جاتے تھے، ماں کی نافرمانی نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی کی والدہ نے سبق دیا ہے پہلا کام ماں کرے کہ پتر کو دعا دے، دوسرا کام کرے کہ پتر کی تربیت کرے۔ حالانکہ نبی تربیت کا محتاج نہیں تھا، پھر بھی ماں نے حق ادا کیا کہ بیٹا بتوں کے قریب نہ جانا، قوم کے ساتھ بت پرستی نہ کرنا، اور پھر 2 کام ماں کرے، دعا دے تربیت کرے۔ نتیجہ کیا نکلے گا ذرا توجہ فرمائیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی کی والدہ نے پھر آخری جملہ کہا کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکری باق وقد ترکت خیرا وولدت طہرا۔ یہ جملہ سونے کے پانی کے ساتھ چاندی کا ورق ہو، ہیرے کا قلم ہو اور سونے کا پانی ہو، نبی کی ماں کا جملہ لکھا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ نبی کی ماں نے کیا کہا تھا؟ کل حی میت، اوے ہر زندہ چیز مر جائے گی، وکل جدید بال، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی، وکل کبیر یفنا، اور ہر بوڑھا شخص موت کے گھاٹ اتر جائے گا، وانا میتۃ، لیکن میری بھی موت کا وقت آ چکا ہے، میں جا رہی ہوں، میں مر جاؤں گی، لیکن وذکری باق، میرا ذکر باقی رہے گا۔ حضرت ام ایمن نے پوچھا ہوگا کہ ذکر باقی کیسے رہے گا؟ تو حضرت آمنہ نے فرمایا وقد ترکت خیرا، میرا ذکر پتہ کیوں باقی رہے گا کہ میں خیر چھوڑ کے جا رہی ہوں، وولدت طہرا، میں محمد عربی جیسا ستھرا بیٹا دنیا کو دے کے جا رہی ہوں، جب تک میرا بیٹا محمد رہے گا آمنہ کا ذکر بھی قیامت تک ہوتا ہی رہے گا۔ یہ نبی کی ماں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے
یہ آپ نے فتویٰ دے دیا ہے، آپ نے مسئلہ حل کر دیا ہے۔ ارے مرنے کے بعد وہ مرتے ہیں جن کی اولادیں شرابی ہوتی ہیں، جن کی اولادیں زانی ہوتی ہیں، جن کی اولادیں چور ہوتی ہیں، جن کی اولادیں ڈاکو ہوتے ہیں۔ ارے جس کا بیٹا جو ہے کبھی قدوری پڑھا رہا ہو، کبھی کنز و دقائق پڑھا رہا ہو، ارے کبھی ہدایہ پڑھائے اور کبھی دین کے مسئلے امت کے بچوں کو سکھائے، یہ ادھر فقہ پڑھاتا جائے گا، اللہ ان کی ماں کو قبر میں درجے بلند عطا فرماتا چلا جائے گا۔ حضرات اپنی اولاد کی تربیت کرو، یہ ایسا معاملہ ہے، یہ نہ رکنے والا نہ تھمنے والا سلسلہ ہے۔ اولاد نیک ہوگی تو حضرت آمنہ کہہ گئی ہے کہ میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے۔ تو دوستان گرامی قدر، پھر 47 سال کے بعد جب میرے آقا ہجرت فرما کے مدینہ منورہ گئے، 47 سال کے بعد میرے کریم نبی نے جب وہ کمرہ دیکھا نا جہاں اپنی ماں کے ساتھ قیام فرمایا تھا، تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور کو ماں یاد آ گئی، دکھاں وچوں دکھ ڈاڈا، جس دا نام وچھوڑا، جنہ دے دل پر جانی وچھڑن، وہ روڑ قد تھوڑا۔ اور 47 سال کے بعد میرے آقا نے کمرہ دیکھا تو فرمایا میرے صحابہ، یہ وہ مکان ہے جہاں میں نے اپنی ماں آمنہ کے ساتھ 1 مہینہ گزارا تھا۔ اس تالاب میں میں مدینے کے بچوں کے ساتھ نہایا کرتا تھا، تیرنا میں نے یہاں سیکھا تھا۔ اور میرے مصطفیٰ نے پھر 47 سال کے بعد ایک خواہش کا اظہار کیا تھا، پتر پڑھ لے کے جب ڈی سی لگ جاتا ہے نا، بشرطہ کہ پتر نیک ہو، پتر بدبخت نہ ہو، تو جس ماں نے برتن مانج کے پتر کو پڑھایا، ڈی سی کی سیٹ تک پہنچایا، جس باپ نے مزدوریاں کر کے بچے کو گسٹر فیسر لگوایا ہو نا، اگر وہ ماں اور باپ مر گئے ہوں، پتر حلال زادہ ہو تو سیٹ پر بیٹھے اس کو غریب ماں ضرور یاد آئے، اسے غریب باپ ضرور یاد آئے گا۔ 47 سال کے بعد بدکال بشریت کے تحت میرے آقا کو والدین یاد آئے۔ میرے مصطفیٰ فرمانے لگے، لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاۃ العشاء وقد قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب ثم تنادی یا محمد لجبتها لبیک لجبتها لبیک او کما قال۔ میرے آقا فرماتے ہیں کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے، چلو دونوں نہیں تو میری ماں ہی زندہ ہوتی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز میں کھڑا ہوتا، 1 رکعت کے اندر ولدالضالین تک سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، ثم تنادی، پھر میری ماں مجھے حجرے کا پردہ سرکار کے میٹھے لہجے میں کہتی، بیٹا محمد۔ میرے آقا فرماتا ہے میں مصلی چھوڑ دیتا، نماز توڑ دیتا اور پہلے یہ کہتا، ماں بتا بات کیا ہے۔ یہ ماں کی عظمت ہے۔ خیر و خوشبختیوں کا خزینہ ہے وہ، نور و نگہت کا روشن نگینہ ہے وہ، 14 طبقوں میں کوئی ان کا ہم سر نہیں، والدہ پاک شاہ مدینہ ہے وہ۔